اسٹیبلشمنٹ کا اور امریکہ کا. امریکہ اتنا اہم کیوں ہے؟ یہ سوال بنتا نہیں ہے، آپ کے ذہن میں آتا نہیں؟ امریکہ یہ کتنا، جیسے امریکہ از اے پارٹ آف دا اسٹیبلشمنٹ. یس، امریکہ ہیڈ آلویز بین اے پارٹ آف دا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ. شروع ہو گیا. 4 people have joined in. کیا حال چال؟ ویری گڈ. ٹھیک ہے. You look very nice. Thank you. As usual. So when are we starting? We will start in a few minutes. 2 minutes? ہاں 2-3 منٹ. تو had you announced already that we'll be? ہاں وہ لائف میں آپ ساتھ لکھتے ہیں نا، ڈسکرپشن دیتے ہیں. No, you had already. No. No, there should have been a banner that we'll be live soon. But when we go live, people are notified. They get notifications and they join. ہاں جی، ہماری آواز کلیئر ہے کیا؟ ہمیں سنا جا سکتا ہے کیا؟ ہمیں پلیز کوئی ایک شخص بتا دے کہ ہماری آواز آ رہی ہے کہ نہیں. آ رہی ہے. میری بھی آواز آ رہی ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو ساری تمہاری آتی ہے. میری آتی رہے، آپ کی جائے نا. Somebody said perhaps yes. ہاں جی. Can you read? ہاں ہاں I can read. میں تو بغیر ہے نا کہ You cannot read without glasses. اتنی دور سے نہیں پڑھ سکتا. We can hear you. اوکے، چلیں بسم اللہ کریں اور کوشش کیجیے گا. السلام علیکم ایوری بڈی. میں صرف عائشہ سے گزارش کر رہا تھا کہ جلد از جلد آج آپ مجھے فری کریں گی، کیونکہ میں نے جا کے ریکارڈنگ کرنی ہے. یہ ویسے آپ نئے شوز کیوں نہیں کر رہے؟ نئے شوز کر رہا ہوں نا ابھی جا کے. میں نے ابھی بتایا نہیں، بھول گئی وہ خبر، ہار ہی ریکارڈ کروانا ہے. یہ چینج آئی ہے نا جو، اس بنا پر ہمیں دوبارہ سے، ورنہ ہم بڑے سکون سے آرام سے بیٹھے ہوئے تھے کہ رمضان نارملی ہم پری ریکارڈڈ شوز کرتے ہیں تاکہ رمضان میں شور شرابہ نہ ہو. لیکن شور شرابہ تو سارا کچھ تلپٹ اتنا کچھ ہو گیا ہے کہ ہمیں ہر صورت ڈسٹربنس تو ہوتی ہے. فار دیٹ میٹر وی آر ڈوئنگ نیو شوز فار دا ریسٹ آف دا رمضان. باقی ایک عشرہ تو گزر گیا تھا. اب آپ دیکھیں گے کل جو پہلا شو آنا ہے انشاءاللہ یو ول انجوائے. انشاءاللہ. سر ٹو بگن ود، جناب، یہ فوج کے خلاف پبلک اوپینین کیوں بنتی جا رہی ہے؟ دس از ویری انفارچونیٹ. بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک وقت تھا جب فوج کے حق میں بات کرنا ایسے ہوتا تھا کہ آپ کی حب الوطنی کی علامت ہوتی تھی. جو بندہ اپنی فوج کے خلاف بات کرتا ہے وہ کون لوگ ہیں، وہ کون ہیں. تو کچھ واقعات ایسے ہوئے، ایسٹ پاکستان کا سانحہ ہوا، پھر بھٹو صاحب کی ہینگنگ ہوئی. یہ ساری چیزیں ایک بیڈ پیچ کے طور پہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں. لیکن شکر الحمدللہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں اریز ہوتی گئیں اور لوگوں کو اس بات کا احساس، ایون وہ لوگ جو اندر سے بہت زیادہ پسند نہیں بھی کرتے نا ہماری فوج کو بھی، حالانکہ بے تکی بات ہے، فوج کی سیاست میں انوالومنٹ ناپسند کرنا اور بات ہے، فوج کو ایک ادارے کے طور پہ ناپسند کرنا یہ بے تکی بات. یہ دو مختلف چیزیں ہیں. ایبسولوٹلی بے تکی اور ایک ایسی بات جس کے اوپر میں زیادہ مغز ماری کرنا ہی نہیں چاہتا. تو یہ اس طرح کی یہ کیفیت ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ فوج کے حوالے سے یہ بات پلے باندھ لیں کہ، اور فوج کا نام، فوج کسی 3 4 5 انڈیویجولز کا نام نہیں ہے، 8 10 انڈیویجولز کا نام نہیں ہے. یہ ایک بہت تگڑی فوج ہے اور اس میں ہے جو آپ پر اپنی سب سے قیمتی چیز نچھاور کرنے کے لیے حلف لے چکے ہیں. آپ کسی سے پوچھ کے دکھائیں کہ مجھ سے 10 ارب روپیہ لے لو، جان دے دو گے؟ انلیس وہ تو یہ ہمارے پہ جان نچھاور کر سکتے کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. تو یاد رکھتے ہیں کہ ہمیں یہ جو 4 5 ہمارے صوبے ہیں، بلکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ
ہمارا گلگت بلتستان ہے، آزاد کشمیر ہے، ہمارے چاروں صوبے ہیں، بلکہ کچھ جزیرے ہیں جو ہماری ملکیت ہے، میں انہیں بھی شامل کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ ان سب موتیوں کو جس دھاگے نے پرو رکھا ہے اس کا نام پاک فوج ہے۔ اس لیے یہ اس کے خلاف یہ خام خواہ کا بلڈ اپ، ایسی ڈرامے بازی اور وہ سارا نزلہ جو کچھ ہو، دیکھیں عمران کا رنج مجھ سے اور آپ سے زیادہ کس کو ہوا ہوگا، لیکن اس میں ہماری فوج کا عمل دخل ہے۔ چند انڈیویجولز ہیں جو آج نہیں، آج تو ہاتھ سے نکل گیا تھا معاملہ، ایک سٹیج تھی جب معاملہ حد سے بڑھ گیا نا، عمران جب افغانستان والا ایشو شروع ہو گیا تھا، اس کے بعد سے تو پھر یہ سپیڈ اپ ہو گیا نا، اس کا تعلق بہت گہرا ہے ان ساری چیزوں کے ساتھ۔ تو اس وقت عمران کو سمجھانے والے اگر تھوڑا سا اتھارٹیٹیو انداز، عمران سنتا بھی، یہ بھی تو ہے نا، مطلب ہے ہمارا لیڈر ہے، ہمارا دوست ہے، ہمارا بھائی ہے، لیکن بعض چیزوں میں ہماری ٹریجڈی ہے کہ ایک سمجھتا نہیں ہے دوسرا سنتا نہیں ہے، اور یہ بڑا چل رہا ہے سلسلہ بڑی دیر کا۔ بی بی کے بارے میں کہتے تھے کہ نواز شریف سمجھتا نہیں ہے، بی بی سنتی نہیں، تو یہ بھی سنتا کم ہے۔ تو اسے سمجھانے کی اگر پراپر کوشش کی جاتی کہ بھائی صاحب پہلے بات تو یہ کہ عقل کل کوئی بھی نہیں ہوتا، اور عمران تو ایک سیدھا نفیس آدمی ہے، کرکٹر ٹرنڈ پولیٹیشین ہے، وہ تو ایک طالب علم کے طور پہ بھی بہت اچھا ہونا اس کا ضروری نہیں ہوتا، وہ اپنے بلے کے ساتھ اور گیند کے ساتھ وہ کچھ آکسفورڈ کو بھی دیتا رہا ہے، ایچسن کو بھی دیتا رہا ہے، اپنی کاؤنٹیز کو بھی دیتا رہا اور لاہور جم خانہ کو بھی دیتا رہا جو بڑے بڑے ترم خان نہیں دے سکتے، اور پھر پاکستان کو اس نے وہ کچھ دے دیا جو آج تک کسی اور نے خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ تو اس نے تو اپنا کام پورا کر دیا تھا، لوگوں کو سنیں۔ منظر کو اگر آپ نے پڑھا ہو، اسے دیکھا ہو کہ بھائی وہ بڑا ذہین آدمی ہے، بہت شاندار چیزیں اس نے لکھ رکھی ہیں کہ امریکہ جو ہے نا، امریکہ کا ایک طریقہ واردات ہے، اور میں سمجھتا ہوں آج کل نیٹ ضرورت سے زیادہ پرابلم کریٹ کر رہا ہے ہمارے لیے، کہیں اس کی وجہ بھی یہ آئی ڈونٹ نو، یہ وہ اسی لیے ہو رہا ہے، ویسے میں نے اپنا ڈیٹا کر دیا۔ چلیں بڑی مہربانی۔ پہلے امریکہ جو ہے نا ایک گن بوٹ ڈپلومیسی کے ساتھ معاملات کیا کرتا تھا، یہ میں انتہائی اختصار سے بتاؤں گا آپ کو، کیونکہ اس کے اوپر یہ جو کینزر فینومینا ہے نا، اس کے اوپر اسٹیفن کینزر بائی دا وے تمہیں پڑھنا چاہیے، اس کی کتاب ہے بردرز، یہ جو جن کا میں بڑا تذکرہ کیا کرتا تھا، میں نہیں، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ چودھری بہت کیا کرتے تھے، جان فاسٹر ڈلس اور ایلن ڈلس، یہ دونوں بھائی تھے، ان کی بڑی گہری چھاپ ہے امریکی سیاست اور حکومت پہ، اور خاص طور پہ ڈپلومیسی پہ۔ یہ جو رائلسٹ فارن پالیسی کہلاتی ہے نا، جو ارلی 50s سے شروع ہو کے 60s تک گئی، جس میں سارا مڈل ایسٹ کور ہوتا ہے، وہ ان ڈلس برادران کی وجہ سے، کیونکہ ایک سیکرٹری آف اسٹیٹ تھا جس کے نام پر ایئرپورٹ ہے، جان فاسٹر ڈلس کے نام پہ، اور جو دوسرا بھائی تھا وہ ہیڈ آف CIA تھا، دونوں کا بڑا گہرا تعلق اور بڑی گہری چاپ تھی۔ اب کنزر بار بار آپ کو بتاتا ہے کہ بھائی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہ نکراگوا کا وہ زلایا، بڑا شاندار آدمی تھا، وہ بھی وہاں کا عمران خان تھا، تو اس کو اٹھا کے انہوں نے باہر صرف اس لیے پھینک دیا، مطلب یہ پوچھتے تھے، اس جوگے تھے کہ انہوں نے اٹھا کے پھینک دیا کہ بھائی ہمارے ریل میں رہنا ہے نا، ہمارے گرد و نواح میں رہنا ہے نا، تو ہماری انٹرسٹ کو بھی واچ کرنا ہے۔ ہم یہ نہیں، امریکی یہ کبھی نہیں کہتا آپ کو کہ اپنی انٹرسٹ واچ نہ کرو، لیکن ہماری انٹرسٹ بھی واچ کرو نا، ہم بھائی لوگ ہیں بھائی، ہم تگڑے ہیں۔ آپ یہ انڈین فلموں میں نہیں دیکھتے، یہ ٹپوری جب بولتے وہ سنجے جب وہ بن کے یوں کر کے بات کرتا ہے کہ بھائی ہماری انٹرسٹ بھی واچ کرو، تو اگر اتنی سی انٹرسٹ ان کی واچ کر لو جو آپ کی انٹرسٹ کے ساتھ انٹیگنسٹک نہ ہو رہی ہو، تو اس میں حرج کیا ہے؟ پھونک پھونک کے قدم تو اٹھا سکتے ہو نا، کیچڑ میں آپ گزرتے وقت یہ کر لیتے ہیں نا، اسٹیپنگ سٹونز رکھے ہوتے ہیں، ان کے اوپر پیر رکھتے ہیں۔ اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ یا تو قرضے لینے بند کر دیتے، انڈیا نے کیا نا، انڈیا کے حالات آپ جیسے تھے، اب ڈفرینٹ کیوں ہیں؟ اور وہ ایک ہی بات پہ آپ پہ تنقید، آج ذرا کھول کر ریپبلک دیکھیے کہ وہ کیسی کلاس لے رہا ہے گوسوامی، اور ساتھ اس نے بٹھایا ہوتا ہے جنرل بخشی کو،
صبح دوپہر میرے شام. خیال ہے زیادہ تکلیف اس چیز کی بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں وقت. جی 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 یہ دیکھیں یہ سارا سلسلہ بہرحال وہ اللہ نہ کرے ہم بیگرز ہوں, ہم قرضہ لیتے ہیں بھائی, اس کے اوپر سود بھی لیتے ہیں, اللہ واسطے نہیں لیتے, یہ ہماری بے حسی ہے کہ ہم پھر بھی قرضہ لیتے ہیں اور اب بھی لینے جا رہے ہیں. ورنہ یہ قوم وہی ہے نا یار, اگر یہ کہنا پڑے کہ ہمیں پتے کھانے پڑے ہم چلے جائیں گے, ہم گھاس کھا لیں گے. سر یہ بات آپ نے جو کی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہی قرضہ دینے والے کیا یہ اس کو آنے دیں گے؟ عمران کو دوبارہ آنے کے رستے میں وہ رکاوٹ ڈالیں گے اگر آج کا عمران واپس آتا ہے. ہٹ دھرمی ہرگز نہیں کرنی چاہیے اسے. عمران کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ امریکہ کے آگے ان کا چولی چک ہو جائے, ناٹ ایٹ آل, ناٹ ایٹ آل. یہ بہت سارے خوددار ملک ہیں تو امریکہ اس کی عزت کرتا ہے کہ بھائی آپ مانگتے تو نہیں ہیں نا, لیکن میری انٹرسٹ دیکھیں یہ گورے کی انٹرسٹ ہے, امریکہ ہی نہیں ہے اس میں انوالو. برطانیہ نے بھی یہی کیا تھا. جی جب مصدق کی بات میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا, محمد مصدق واز the democratically elected representative of the Iranians. اس کو نکال باہر کیا برطانیہ نے امریکہ کے ساتھ مل کے. یہ 53 کی بات ہے, اور کنزر نے اس کے بارے میں بھی تفصیل سے لکھا ہے. بلکہ اس کے بارے میں تو اس نے ایک الگ سے کتاب لکھی ہے, آل دا شاز مین, آل دا پریزیڈنٹس مین تھی نا نکسن کے بارے میں. یہ انہوں نے واشنگٹن پوسٹ والا کیا تھا, باب وڈورڈ, جنہوں نے واٹر گیٹ اسکینڈل وہ کیا. یہ بڑی مزے کی کتابیں ہیں, تم آج کل پڑھ رہی ہو, اچھی بات ہے. وہ اپنا وین پریزیڈنٹس لائے, اس سے زیادہ اہم کتاب میں تمہیں ٹیبل پہ دیکھی کہ یہ زیادہ, یہ جو میں نے 2-3 کہی ہیں نا, خدا رہا یہ پڑھے, یہ بڑی اچھی کتاب ہے. تو اس لیے اس کا قصور مصدق کا پتہ کیا تھا کہ ہی ٹرائی ٹو بی اندر عمران خان. بھائی غلط نہیں کیا اس نے, جو آئل فیلڈز تھے انہیں اس نے نیشنلائز کر دیا. اس کے اوپر انویسٹمنٹ ہوئی تھی گورے کی, بھائی تیل ہے تمہارا لیکن تلاش تو ہم نے کروایا نا. اور وہ کہتے ہیں نہیں بھائی آپ غلط کہہ رہے, لو جو کہتا ہے خود ہی ہوتا ہے. ان کا یہ طریقہ واردات تھا. چنانچہ اس کو انہوں نے فارغ کیا, ٹھیک ہے جی, گورنمنٹ اوور تھرو ہو گئی, اور ایک طویل دورانیہ کی بادشاہت وہاں پہ آگے. کدھر گئی وہ آپ کی جمہوریت؟ اور اس دن سے ایرانین آئل کا نام پتہ کیا ہے؟ BP, برٹش پیٹرولیم. آگی سمجھ. اور زلایا کی میں بات کر رہا ہوں, زلایا کا قصور پتہ کیا تھا؟ وہ آیا تھا 1890s میں, مڈ 90s, ارلی 90s میں, اور اس کا قصور یہ تھا کہ اس نے روڈز بلڈ کی, ریلوے بلڈ کی, بڑا کچھ بلڈ کیا, اور قرضہ اس نے مانگ لیا یورپ سے, کنسورشیم سے. امریکہ کہے اوے ہم سے, نو 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 نو, ہم نے آپ سے کچھ نہیں لینا, ہم اپنے طور پہ کریں گے. تو 1909 میں آ کے اس کو فارغ کیا. ہونجوراس میں بھی ایک اور زلایا تھا, دیٹ واز پرابیبلی ایمانوئل زلایا, اس کا نام بھی زلایا تھا. وہ بھی اسی طرح بڑکے مارتا تھا. تو اس کو فوجی انقلاب کے بعد چڈی میں فرار ہونا پڑا ملک سے, کچھا پہن کے سویا ہوا تھا بیچارہ, اسی لباس میں انہوں نے پکڑا اور چل چنڈی ہو. ہی واز آؤسٹڈ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو ڈپینڈنٹ تھے. ہم امریکہ پہ جب تک ڈپینڈ کرتے رہیں گے, ہمیں یہ نہیں میں کہہ رہا, خدا کے واسطے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ امریکہ کے ساتھ ہیڈ آن ہونے کی آپ کو ضرورت کیا ہے. امریکہ کا اس میں سٹیک کیا ہے, ہمارے ملک میں کیا سٹیک ہے. امریکہ تو اتنے میں بڑا خوش آپ سے, انتقام اس نے پتہ کیسے لیا. سر چائنا کو روکنا بھی تو ہے. چائنا کو روکنے کے لیے وہ تو اپنے طور پہ کرتا رہے گا. آپ فارڈر کیوں بنتے ہیں؟ آپ چائنا کے ساتھ اپنے معاملات رکھیں. انڈین منسٹر کی آپ نے اسپیچ سنی تھی, جیسے پرسوں ترسوں کی بات ہے, ابھی زیادہ دور نہ جائیں, میں کنزر پہ نہیں جا رہا, میں ابھی پرسوں کی بات کر رہا ہوں. امریکیوں نے کہا کہ آپ ذرا دھیان کریں بھائی, آپ گیس لے رہے ہیں پیوٹن سے, خدا کا نام لیں, جو کچھ وہ کر رہا ہے آپ گیس. انہوں نے کہا بات سنو, یہ بات اپنے یورپین کزنس کو کہو, ہم تو اتنی سی گیس لے رہے ہیں, وہ دھڑا دھڑ لیے جا رہے ہیں, جب تک وہ لیں گے ہم بھی لیں گے, ہم نے اپنی نیشنل انٹرسٹ دیکھنی. وہ پوجتا تھا, اس نے کہہ دیا. آپ نہیں پوچھتے, آپ کا آج بھی خسارہ جو ہے نا وہ 32 سے 40 ارب ڈالرز کے بیچ میں آپ لڑ کھڑاتے پھر رہے ہیں, ایک خساروں کے چکر میں. 100 ارب ڈالر سے زیادہ آپ نے کسی کا دینا ہے, اللہ تللے آپ کے آج بھی ختم نہیں ہو رہے. اس لیے آپ کو بہر صورت پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے, اور اسے کہنا ہے کہ بھائی لیٹس ڈرا دا پرابلم ایریاز. دیتانت بھی تو ہوئی تھی نا, ایک دیتانت تھی, یاد رکھیں, یہ بھی آپ کو فارن پالیسی میں, انٹرنیشنل ریلیشنز میں پڑھنی چاہیے.
کہ امریکیوں نے رشینز کے سوویتس کے ساتھ مل کے ایک چیز جس میں بڑا چیمپئن تھا ہینری کسنجر, کسی حد تک برزنسکی کا بھی اس میں رول تھا, کہ یار لیٹس سی دا پرابلم ایریاز اینڈ دا کوآپریشن وچ وی کین ڈو ڈسپائٹ ہیونگ ڈفرینسز. تو انہوں نے محسوس یہ کیا کہ 90% تو نیری کوآپریشن ہے, 10% پرابلم ایریاز ہیں. تو جو 90% ہے, لیٹس کوآپریٹ, لیٹس اسٹارٹ کوآپریٹنگ آن دیٹ, جس پہ اسٹوڈنٹس ایکسچینج پروگرام شروع ہوا, وظیفے شروع ہوئے, اولمپکس گیمز اینڈ یہ اور وہ سارا سلسلہ شروع ہوا, اور آئرن کرٹن آہستہ آہستہ چھٹنا شروع ہوا. اور اس کے بعد پھر 1991 اکتوبر 1991 آ گیا, گلاس ناسٹ آیا, اور اس کے بعد گورباچوف نے آ کے سارا کچھ, اور بورس یلتسن وغیرہ یہ سارے کیریکٹرز ہیں جو اس دور کے بڑے اہم کیریکٹرز. تو آپ بیٹھیے, آپ کی ڈپلومیسی کے مجھے بار بار یاد آتا ہے, میں نے اپنے شوز میں دیکھو بڑی مختصر بات کرنی تھی, 4-5 کوشچنس تھے آپ کے, لیکن پہلے اچھا میری ٹریجڈی امتحانوں میں یہی رہی ہے. میں ہمیشہ آپ سے بڑا کچھ ہے کہنے کہ پہلا سوال 5 سوال کرنے ہوتے ہیں نا, میں پہلے سوال پہ ہی سارا ٹائم ضائع کرتا ہوں. تو اب مجھے نہیں اس کی سمری کرنی آ رہی, میں کیسے کروں اس کی سمری؟ باتیں اتنی زیادہ کہ آپ ایک دفعہ بیٹھیں امریکیوں کے ساتھ کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا. چلیں, ہو سکتا ہے انہیں تو ریکو ڈک کا بڑا افسوس ہو, عمران نے ریکو ڈک کیا گھر لے کے جانی تھی, ہمارے لیے ہی بچا رہا ہے نا, کہ جو ضلالتیں گزشتہ حکومتوں نے اپنی ناک تلے ہونے دیں, اس نے آ کے پیر رکھ دیا اوپر. اسے خیال کرنا چاہیے تھا کہ یہاں پر بھائی مل بیٹھ کے مل کے سارا, انہیں بھی وہ گاڈ فادر میں بڑی خوبصورت لائن ہے ایک جگہ پہ, وہ ایک عجیب و غریب سا گاڈ فادر ہوتا ہے, ٹریلوجی میں آپ دیکھیں گے, واٹ ڈو آئی ہیو ٹو ویٹ مائی بیک, ہاؤ کین آئی ویٹ مائی بیک. تو دے شوڈ آلسو بی الاؤڈ ٹو ویٹ دیئر بیک, بیکاز وہ یہاں کے جگہ ہیں, وہ یہاں کی تگڑی فورس ہے, یہاں کا ایک فیکٹر ہے بڑا اہم. آپ چائنا کے ساتھ تعلقات اچھے رکھیں, چائنا کے ساتھ آج کے نہیں ہیں, بہت پرانے ہیں, لیکن ایک حد تک رکھیں نا, حد سے تجاوز نہ کریں. امریکیوں سے کہیں بھی آئیں, آپ بھی ہمارے ساتھ تعلقات رکھیں. پیوٹن کا ہماری ٹریجڈی ہے کہ پیوٹن کے ساتھ کوئی مسئلہ نہ ہوتا ہے, ان دنوں یہ جنگ شروع ہوگی. اور یہ جنگ جو ہے بہرحال یہ جنگ اس لیے بڑی اہم ہے کہ یہ گورے کا خون تھا, گورے کا خون بہنا جو ہے نا, یہ کوئی ہم جیسے پاکستانیوں انڈینس کا یا ساؤتھ ایشینس کا خون نہیں ہے جو بے وقت ہے, یہ کوئی مڈل ایسٹرن خون نہیں ہے جو بے وقت ہے, یہ گورے کا خون ہے, بلو بلڈ ہے. تو یہ بہنا بہت بڑی جو ہے وہ پریشانی. تو عمران کو اب ان 4-5 مہینوں میں خدا کے واسطے خان صاحب, میں اب دیکھیں نا پلیز کیا کہیں اس سے کہ جو بات سمجھتا ہی نہیں. ڈپلومیسی سیکھنی بڑی ضروری. بی بی کی میں مثال دے رہا تھا, بات یاد نہیں رہی, کہ جب ہم واپس آئے نا وہ چوٹی کانفرنس سے, مشرف صاحب اور ہم بڑے ان کے ساتھی جو ایک میڈیا انٹراج پورا گیا, تو بی بی نے آ کے بڑی شاندار اس کے اوپر تبصرہ کیا تھا, یہ ڈپلومیسی کر کے آئے ہو بابا جی. ڈپلومیسی ہوتی ہے تھکا دیتے ہیں دوسرے کو کر کر کے باتیں, وہ کہتا ہے جا میری جان چاڑو کے. حالانکہ وہ آپ کا مد مقابل ایک سویلین تھا, اور بزرگ تھا, اور بیمار تھا. آپ جرنیل تھے, آپ بہت تگڑے تھے, اور آپ کمانڈو تھے. یہ آپ نے کیا ڈپلومیسی. خان صاحب کو میرا خیال ہے یہ مسئلہ اس لیے بھی ہے کیونکہ ان کا بیانیہ ہم نے سنا ہوا ہے کہ جمہوریت کو فوج نہیں عوام بچاتے. اچھا, یہ بھی موسٹ مس انٹرپریٹ, خان از اے موسٹ مس انڈرسٹوڈ مس انٹرپریٹڈ لیڈر. اچھا, یہ فکرہ بھی کہ جی جمہوریت کو فوج نے نہیں عوام نے بچانا ہے, تو اور کیا کہے کہ جمہوریت کو جرنیل بچاتے ہیں, کہ جرنیل وہ پہلے سلیکٹڈ ہے بیچارہ, اس کے اوپر اتنا بڑا ٹھپا لگا ہوا ہے سلیکٹڈ ہونے کا, تو اس کا مطلب ہے فوج آپ کو سلیکٹ کر کے بٹھاتی ہے. یہ بات اگر سچ بھی ہے تو کہنے والی نہیں ہے. تو اس لیے میں نہیں مانتا کہ فوج کا ٹلٹ بہرحال میٹر کرتا ہے. آن اے ویری سیریس نوٹ آئی ایم ٹیلنگ یو, فوج کا ٹلٹ اٹ ڈز میٹر. فوج نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون ملک کے لیے ٹھیک ہے, امریکہ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سب کے لیے ٹھیک ہے, ملک کے لیے ٹھیک ہے, میرے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں, پہلے تو اس نے یہ دیکھنا تھا. تو عمران یہاں پہ آ کے مار کھا گیا کہ وہ امریکہ کو ریڈ نہیں کر سکا, کہ اس نے اب آ کر, اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امریکہ بہت ہی کن ٹوٹا ہے. امریکہ نے وہ ڈومینک ریپبلک میں جو کچھ کیا تھا, جن کو یہ بنانا ریپبلکس کہتے ہیں, بنانا ریپبلک پاکستان ہے نہیں, لیکن یہ تب ہوتا اگر عمران نے, میں نے کل پرسوں آپ کے سامنے یہ گزارش کی تھی, اردوان کی طرح اپنی اکانومی ٹھیک کی ہوتی. عمران نے کچھ کیا ہوتا تو آج یہاں کی اسٹیبلشمنٹ اس کے دفاع میں کھڑی ہو جاتی.
کہ جناب وہ بہترین ہے. یہاں تو آپ نے بزدار سر پہ سوار کیے رکھا, بزدار جو پرلے درجے کا بیکار تھا. اور اب آ کے آپ بات کرتے ہیں تو اس لیے عمران از ویری پاپولر. عمران کے پاپولیرٹی کو پریمپٹ ہی نہیں کیا تھا, نہ امریکہ نے کیا تھا, نہ آپ کی لوکل اسٹیبلشمنٹ نے کیا تھا جو اصلی اسٹیبلشمنٹ ہے آپ کی, حتیٰ کہ عمران نے خود نہیں کیا تھا کہ میں اتنا لوگوں کے دلوں میں بس گیا ہوں. اچھا, لوگوں نے 2 وجوہات کی بنا پر عمران کا ساتھ دیا. یہ عمران کی محبت ہی نہیں ہے. نمبر 1, ایک تو یہ کہ عمران کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. عمران ایک مظلوم پورٹرے ہو گیا, حالات نے اس کو عین اس وقت مظلوم پورٹرے کر دیا. اینڈ دس از اے فیکٹ آلسو کہ عمران واز اے مظلوم ان دس کیس. تو پبلک اس کے ساتھ کھڑی ہوگی. دوسرا یہ ایک دوسری ایک بہت بڑی حماقت یہ ہوئی امریکہ سے کہ اس نے عمران کی سیٹ پہ لا کے بٹھایا کس کو؟ شہباز شریف کو, جو خود مطلب اس کی کنوکشن میں از دس شارٹ آف کنوکشن. ٹھیک, 25,000 کیسز تم پہ بنے ہوئے ہیں, اربوں روپے کے معاملات جو ہیں جو پوری دنیا دیکھ چکی ہے, تو اس کی سیٹ پر آ کے آپ نے, اور یہ وہ اس نے تو اپنا مزہ لے لیا نا کہ تمہاری یہ اوقات ہے عمران خان کہ میں تمہارے مقابلے میں, ابھی تو اس کا بس چلتا تو وہ اس سائڈ سے کوئی بزدار پکڑتا اور لا کے بٹھا دیتا کہ میں تو یہ بھی کر سکتا ہوں. اچھا سر, ایک بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے کہی تھی کہ نواز لیگ نے حماقتیں شروع کر دی. نواز لیگ نے یہ جس کی میں بات کر رہا ہوں, یہ بھی ایک حماقت ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ بے توکلی ہے, بے توکلی زیادہ ہے آن پارٹ آف شہباز. کہ اگر تو مذاق کا, جیسے میرا سٹائل ہے میرے کالم کا, اگر جیسے میں لکھا کرتا تھا, اب تو میرے مرحوم کالم میں مجھے کہنا چاہیے کہ زیادہ بظاہر تو یہ لگتا ہے نا کہ اس نے اچکن بچانی تھی, اب خرچہ ہو چکا تھا. او بھائی, یہ اچکن کوئی اور پہن لیتا, چھوٹی کروا کے آپ اپنے بیٹے کو دے دیتے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ خود آ کے اس سیٹ پہ نہ بیٹھیں, ایک سائڈ پہ ہو جائیں, توکل کریں اللہ پہ کہ اگر آپ کے ہاتھ میں پرائم منسٹرشپ کی لکیر ہے نا تو اللہ نے آپ کو وہ دینی ہے. اس وقت لوہا گرم ہے, جذبات بھڑکے ہوئے ہیں. وہ جب آپ کو دیکھیں گے نا وہاں پہ, یو ول سینڈ اے میسج ٹو سو مینی بیوروکریٹس, دیٹس اٹ. صرف چند بیوروکریٹس کو بتانے کے لیے کہ ہونا رام جے, اور کس کو, نو بڈی کیئرز, نو بڈی بادرز. تو یہ اپنی جگہ پہ نا کسی انتہائی نیک نام بندے کو, اول تو اس پارٹی میں کوئی بہت زیادہ ویری مینی تو کسی پارٹی میں نہیں ہوتے, لیکن یہاں ہوں گے کوئی نہ کوئی لوگ ایسے ہوں گے کہ انہیں لے آتے. تو ایک بندہ نیک نام آدمی جس کے اوپر کبھی اور کسی نے سوچا بھی نہیں ہو کہ یار یہ پرائم منسٹر بھی ہو سکتا ہے, کہ آپ اس کو لے کے آئیں, کیونکہ دس از اے ٹرانزیشن. یاد رکھیے جو حالات میں اس وقت دیکھ رہا ہوں نا, یہ بات یاد رکھیے گا. میں کوئی وہ سیاسی کھلاڑیوں کی طرح چیلنج تو نہیں کر رہا. آپ نے پوچھا تھا نا کوئی نئی بات ہے, کوئی خبر ہے, تو اس کو میرا انالیسس بھی سمجھیے, میری خبر بھی سمجھیے کہ یہ جو اس وقت چل رہا ہے یہ ایسے نہیں رہے گا. جی, یا تو معاملات سیدھے اسٹریٹ اوے انتخابات کی طرف جائیں گے, اور اگر حد سے زیادہ تصادم کی طرف چلے گئے تو پھر صرف چونچ والا ہی نہیں روئے گا, دم والا بھی روئے گا. لڑتے لڑتے ہو گئی گم, ایک کی چونچ اور ایک کی دم. یہ الٹیمیٹلی یہ ہوگا, کیونکہ جب آپ دیکھتے ہیں نا سامنے وہ بندہ آ کے کھڑا ہو گیا ہے, اور میں اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کے یہ کہتا ہوں, تو بندہ کہے گا یار یہ کیا کر رہا ہے, یا ہم آج تک سنتے کیا ہیں, وہ کیا ہے, وہ بکواس تھا, یہ کوئی بات ہے, بھلا یہ کرنے والی بات ہے. تو اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے یہ کسی اور بندے کو, میں کہتا ہوں اور کوئی بھی نانا ذہن میں آ رہا ہو, احسن اقبال تو ہے نا, قدرے ایک ایسا نان کنٹروورشل سا بندہ, اس کو لے آتے یار, اس کو بٹھا دیتے کہ اچھا بھائی آپ کریں, یہ ٹرانزیشن ہے. ہم پھر اس کے بعد یہ خاموشی سے بیٹھ کے جیسے یہ کرتے ہیں نا, یہ 35 پنکچر لگاتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے, وہ پنکچرز لگاتے, یہ وہ ووٹنگ مشینز والا سلسلہ ختم کرتے, اوورسیز والا معاملہ وہ انہوں نے ویسے بھی کرنا ہے,
یہ خاموشی سے رازداری سے کرتے, کو مت دی گل انہوں نے بھی کسی نے نہیں دسی. یہ بھی, اور یہ بھائی جان کو اتنی پاسپورٹ جاری کرنے کی کالی کیا تھی, اتنی جلدی کیا تھی, اتنی وطن کی یاد کیوں ستائے جا رہی ہے کہ آج تک آپ نے ایک نیریٹو آپ کا یہ تھا کہ ابا جی بیمار ہیں, وہ نہیں آ سکتے, تو یکا یک آپ نے اپنے لیے بھی, اپنے وہ سمدھی کے لیے بھی ایک پاسپورٹ کا اہتمام کر لیا. فٹافٹ پرائم منسٹر نے اپنی پرائم منسٹر, اسے یقین نہیں آ رہا تھا شاید کہ میں پرائم منسٹر ہوں, اس نے آرڈر پاس کر دیا برٹن میں پاکستانی ہائی کمیشن کو, کہا کہ فوراً ان کو بلو پاسپورٹس دیے جائیں. آرام سے سکون سے یہ بھی معاملہ ہو سکتا تھا. پھر ایون پنجاب میں, اب پنجاب میں وائی از حمزہ کنٹینڈر, وائی بھائی ابا جی آپ کیا آگے ہیں یہاں پر, تھوڑی دیر سال ہو کسی اور کو آنے دو. یہ تو خیر عجیب بات ہے, اس کی نہیں, مجھے آپ سے بلکہ میں نے پوچھنا بھی تھا جی جی کہ یہ کون سربراہ آپ دیکھ رہے ہیں, پرویز الہی صاحب یا پنجاب میں کون, مطلب سی ایم کون آتا. دیکھیں اگر تو چوائس ہوتی نا ان تینوں میں تو سمجھتا ہوں اگر علیم خان ہوتا نا رن میں, تو آئی ووڈ ہیو ووٹڈ فار علیم خان. کیوں کہ وہ ابھی ٹرائی نہیں ہوا تھا, وہ ابھی اس نے ثابت کرنا تھا کہ خان صاحب یہ 3.5 سال بزدار پہ ضائع کرنے کی بجائے اگر آپ مجھے دیتے تو میں ڈیلیور کر کے دیتا. ٹرائی تو حمزہ بھی پھر اس طرح سے نہیں, حمزہ تو نہیں ٹرائی ہوا, لیکن ان کا یہ ہے کہ ایک پورٹ فولیو ہوتا ہے نا آپ کا. اب گیون سرکمسٹانسز میں پرویز الہی از دا بیسٹ چوائس, لیکن حمزہ باز نہیں آ رہا, وہ بھی کنٹینڈر ہے بہت تگڑا. لیکن دیکھیں نا, اب گیون سرکمسٹانسز میں تو یہ دو ہیں نا. اب پرویز الہی از ناٹ 10 times better than Hamza. He's a million times better candidate for this seat. اور اپیرنٹلی اگر آپ دیکھیں زرداری صاحب کا سارا ٹلٹ ادھر ہے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ایک سگیسٹی ہے, ایک سینسبلٹی ہے, وہی پریویل کرنی چاہیے. اور حمزہ جھڑپیں بھی کرتا پھر رہا ہے, اور وہ یہ میری ایک فلیمبائنس ہے جو بے تکی بات ہے. اور اگر لازمی نمبرز آپ کے پورے ہیں, آپ نے ڈیفائی کرنا ہے سب کو, تو اوکے فار اے چینج کسی خاتون کو دے دیتے. بھائی ٹرانزیشن ہی دیکھنی ہے نا, کسی خاتون کو لے آتے, کتنی بڑی تبدیلی ہوتی, واقعی حیران کر دیتے, یہ کتنی شاندار شاٹ ہوتی ہے. لیکن نہیں جی. نیکسٹ کوسچن, اور میری ریکارڈنگ کا ٹائم ہو رہا ہے. آخری سر یہ بات بتائیے, اس خط والا معاملہ کیا ہے؟ خط والا میں نے آپ کو بتا دیا, سٹارٹ میں بتا دیا. یہ خط وقت جو ہوتے ہیں نا, یہ ٹھیک ہے, خان صاحب کی جو ہے نا بعض جگہوں پر ان کی حیرت پہ مجھے حیرت ہو رہی کہ آپ حیران ہو رہے ہیں اس بات پہ. آپ کو نہیں پتا تھا کہ اس طرح کی انسٹرکشنز, اس طرح کی کمانڈز آتی رہتی ہیں. بھیا ایسٹ انڈیا کمپنی آج بھی موجود ہے, اس کا نام چینج ہو گیا ہے, وہ موجود ہے, اور وہ اپنے شوق سے نہیں ہے بیٹھی ہوئی, آپ کی کمزوریوں اور نااہلیوں کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہے. اور شکر کریں کہ اب بھی آپ اگر چل پھر رہے ہیں تو اس نے آپ کو ایک کرچز فراہم کر رکھے ہیں. وہ آپ کو صحت مند نہیں ہونے دے گی, کبھی نہیں صحت مند ہونے دے گی. یہ آپ کو خود ہی اپنی کرچز پھینک کے اور خود ہی ہمت کرنی پڑے گی. اور دیکھیں نا, آپ نے کیا کیا, آپ نے ایک کرچز پھینک کے میڈ ان یو ایس سے, کرچز پھینک کے میڈ ان چائنا کرچز. وہ یار کرچز کے بغیر چلنے کی کوشش کرو. اور یہ خط بات نہیں, یہ ساری خط کے جو ہے نا ڈانڈے ملتے ہیں with the American policy, جس میں آپ کو کیس اسٹڈی کے طور پہ زلایہ کو پڑھیں, آپ مصدق کو پڑھیں, آپ ان سب کو پڑھیں, اور آپ کو بڑا لطف آئے گا. آپ کو سمجھ آئے گی کہ ایون اور بہت سارے حکمران, ہمارے لیاقت علی خان کو پڑھیں, دور مت جائیں, بھٹو کو پڑھیں. بھٹو کے بارے میں بھی وہ جو کسنجر نے ایک بات کی تھی, میں اپنے چونکہ مجھے بڑا خیال رہتا ہے ینگسٹرز کا, ینگسٹر سے مجھے ایسے ہی پیار ہے جیسے آپ لوگوں کے ساتھ ہے. اب مجھے ان میں آپ نظر آتے ہو, اینڈ دیٹ از ویری نیچرل. کہ ایک بات مس کوٹ ہوتی ہے, بار بار بچوں مس کوٹ ہوتی ہے, کہ کسنجر نے کہا تھا کہ وی ول میک اے ہارریبل ایگزامپل آف یو. اس نے یہ نہیں کہا تھا, بھٹو سے نہیں کہا تھا, اس نے کہا تھا کہ ڈیموکریٹس آ گئے نا تو دے ول میک اے ہارریبل ایگزامپل. جو کچھ تم کر رہے ہو نا, تم دیکھ لینا کارٹر نے آ کے تمہارے ساتھ کرنا کیا ہے. یہ تھے اس کے الفاظ, ذرا تھوڑا سا تحقیق کر لیا کریں. ٹھیک ہو گیا, کوئی چیز رہتی تو نہیں ہے. آج کا ہمارا سیشن ختم ہوتا ہے, اور ہم انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے. ذرا سر کامنٹس ہم پڑھ لیں
کوئی 1 منٹ دے دیں ہم جی کامنٹس کو. کامنٹس پڑھ لیں لیکن کسی کے ذمہ لگایا کریں, کامنٹس وہ پڑھ لیا کریں اور وہ بتا دیں ہمیں پھر. میری چائے بھی ٹھنڈی ہو گئی. وسیم اظہر صاحب ہے واچنگ فرام بیجنگ. سر آفتاب صاحب, may Allah Pak bless you, good health and happy life. Sir, Same your to you, brother. each and every words are great. Love you, sir. جزاک اللہ. Give my regards to Beijing. کوئی واشنگٹن والا کوئی نہیں کیونکہ نتھنگ اگینسٹ واشنگٹن, ہمیں خام خواہ کی اپنے دشمنیاں نہیں پالنی. آفتاب بھائی, موجودہ حکومت اگر بظاہری معاشی بہتری لاتی ہے تو آئندہ الیکشن میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کوئی ایک پارٹی واضح اکثریت لے پائے گی؟ جی لے پائے گی. بظاہر مجھے تو یہ لگتا ہے کہ عمران اپنے نیشنل فرنٹ پہ تو بہت تگڑا, انشاءاللہ یہ 2/3 لے کر آئے گا. اور کیونکہ پے در پے حماقتیں کرتے چلے جائیں گے نواز لیگ کی, اس میں عمران کو زیادہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو بنا بنایا وہ تھیٹر ایک مل گیا ہے. لیکن عمران انٹرنیشنل فرنٹ پہ مار نہ کھا جائے, وہ بہت ضروری ہے. اس کو سمجھ کے چلنے کی ضرورت ہے. اس کو اگر سمجھ ہوتی نا تو وہ ایک بڑا اچھا کپتان ہے, وہ جیتنے والا کپتان ہے. ڈیلیور کر, اسے کسی نے سمجھایا ہی نہیں, کیونکہ جنہوں نے سمجھانا تھا انہیں خود سمجھ نہیں. تھینک یو ذوالقرنین شاہ صاحب. ایک اور ہم سوال لے لیتے ہیں. اور اوور کانفیڈنس مرواتا ہے. ہر چیز میں نو اٹ آل نہیں ہونا چاہیے, ہر چیز میں اوور کانفیڈنس کا شکار نہیں ہونا چاہیے. آپ کے اندر متانت ہونی چاہیے کہ ہاں بھائی میں سننے کو تیار ہوں. فہد صاحب نے جوڈیشری سے متعلق ایک سوال کیا. نیکسٹ نہ کریں مجھ سے جوڈیشری کے بارے میں سوال کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں بھائی. ٹھیک ہے. ایک کامنٹ سے ہم کنکلوڈ کر لیں گے. You can ask a question if you want. How are you so confident that Imran has a chance or is allowed to be back in power? I am not very confident. I am hopeful. Hopeful. I have all the rights to be hopeful. ٹھیک ہے, آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کمنگ ڈیز میں. نیکسٹ ویک ویکینڈ رکھیں گے ہم انشاءاللہ. ٹل دین اللہ حافظ.